بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ پچھلی 2-3 ویڈیوز سے ہم پاکستان میں جاری حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو اعتماد اور عدم اعتماد کی بحث ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرنی ہے جو کہ اب تک کی بڑی خبر بھی ہے۔ اس سارے سینیریو میں تمام صورتحال میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب مرکزی کردار کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر، اور جسے عمران خان کا ایک سرپرائز بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک بڑے سینئر اخبار نویس کے ریفرنس سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتوار کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس، جس میں ممکن ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ووٹوں کی گنتی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس میں بہت سی دوسری جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، اور حکومت کے اتحادی بھی حکومت کو چھوڑ کے اس میں شامل ہو چکے ہیں، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا اور بلوچستان عوامی پارٹی کا اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو نمبر گیم ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہے۔ جو 172 ارکان چاہیے عدم اعتماد کے لیے، وہ اپوزیشن کو مطلوبہ تعداد ارکان کی حاصل ہو گئی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ارکان ان کے پاس موجود ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں 199 تک 199 200 کے قریب ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اور دوسری طرف حکومت اور خاص طور پہ عمران خان خود ہر حد تک جانے کا کہہ چکے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ رات یہ ہوئی کہ فواد چودھری کو وزارت قانون کا چارج دے کے، وزارت دے کے ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، اور ایک بڑے سینئر اخبار نویس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، وہ صحافی کل پارلیمنٹ کی راہداریوں میں دیکھے بھی گئے ہیں، اور ان کی رات گئے تک 1-2 اہم ملاقاتوں کا احوال بھی اخبارات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ارکان کی گنتی ہوگی، 172 ارکان عدم اعتماد کے حق میں جب سامنے آئیں گے، اس معاملے کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، جہاں سے کیا گیا، اس سب پر پانی پھیرنے کے لیے صرف ایک کام کیا جانا ہی کافی ہے، اور وہ کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے کرنٹ افیئرز پر، اب تک کی صورتحال پر۔ تو اب تک جو رپورٹس، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کل اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب یہ بات کر دیں اور وہ یہ رولنگ دے دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اسپیکر کی رولنگ کسی بھی سطح پر چیلنج نہیں کی جا سکتی، کسی بھی اعلیٰ پلیٹ فارم پر، عدالت کے کسی بھی سطح پر، اعلیٰ عدلیہ میں بھی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب امریکہ کی طرف منسوب کیے جانے والے خط کو بنیاد بنا کر ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے والے اس خط کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ اب ملک اس طرح کی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، ان حالات میں سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے، پارلیمان کو اپنا کام کرنا ہے، قائد ایوان کی موجودگی از حد ضروری ہے، نئے قائد ایوان کے انتخاب میں جو پروسیس ہے ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی یہ رولنگ دے دیں کہ عدم اعتماد پر گنتی نہیں ہوگی، یا عدم اعتماد کو خارج کر دیں، یا اس کی درخواست کو جو جمع کروائی گئی ہے اس کو وہ مسترد کر دیں، یہ ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس پر قانونی امور طے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ساری رات اس پر آراء لی گئی ہیں، وزارت قانون اس پر بڑی متحرک ہے، جو قانونی ماہرین ہیں حکومت کے وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اسپیکر اگر یہ رولنگ دے کے اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں یا اجلاس کو آگے لے جاتے ہیں یا ایجنڈا ہی تبدیل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو کون انہیں روک سکتا ہے؟ تو ان کی رولنگ کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ساری صورتحال میں میں دوبارہ سے یہ آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری طرف کا معاملہ ہے، اپوزیشن کی تیاری ہے، وہ مکمل ہے۔
اپوزیشن کیا کرے گی، اپوزیشن کیا کر سکتی ہے، اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اور یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کیا حکومت یا حکومت کے کارپردازان جو ہیں اس ساری صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ادھر پنجاب میں بھی ایک کام شروع ہو چکا ہے، پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا میچ جو پڑ گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے 200 سے زائد ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے، ادھر جو حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کی طرف سے ایک آس اور امید ہے۔ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں جہانگیر ترین کے ساتھ پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے۔ اب جہانگیر ترین کے جو گروپ کے ارکان ہیں اگر وہ سارے کے سارے حمزہ شہباز کے ساتھ آتے ہیں، علیم خان گروپ کے ارکان حمزہ شہباز کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن سر دست جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک نیا فلر چھوڑا گیا ہے بعض حلقوں کی جانب سے، اور جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بڑے وثوق کے ساتھ رکھی ہے کہ ایک بڑے سینئر اخبار نویس نے یہ چیز حوالے کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کوئی رولنگ دے سکتے ہیں اور ان کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، عمران خان اور ان کی حکومت کسی بھی حد تک چلی جائے گی۔ ابھی بھی جو ان کے قریبی لوگ ہیں، شیخ رشید کی بات کریں یا شاہ محمود قریشی کی بات کریں، انہوں نے تو الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ جہاں تک خان کا اپنا معاملہ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس پہ اڑا ہوا ہے کہ وہ آخری پتہ بھی کھیلے گا۔ آخری پتہ کیا ہوگا؟ یہ بھی آخری پتہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کو استعمال کیا جائے۔ اب اسپیکر اس پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ناظرین، میں اپنے جو میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین ہیں، خاص طور پہ جو مستقل ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ملکی سلامتی کے معاملے کو یا ملکی سلامتی کو بنیاد بنا کر سیاسی تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو سیاسی تبدیلی کے بعد لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کوئی ملک دشمن لوگ نہیں ہوں گے، اس لیے ملک کی سلامتی کا ان کو بھی اتنا ہی فکر ہوگا۔ یہ ایک اپنے من کو تسلی دینے والی بات ہے، یا اپنی جانب سے کھیلنے کے لیے یا اپنی جانب سے کوئی کارڈ شو کرنے کے لیے جب کچھ نہ بچے تو پھر اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ہمارے ملک میں اس وقت انسٹیبلٹی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو کے آخر میں بھی یہ بات کی تھی کہ عدم استحکام ہونا، سیاسی افراتفری ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں، جو اندیشے اس حوالے سے ظاہر کیے جا رہے تھے اس سے کہیں بڑھ چکے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ آج سپریم کورٹ میں کچھ اہم نکات بھی اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، اسپیکر کی رولنگ تو کل ہوگی یا کل کے اجلاس میں بات سامنے آئے گی۔ فواد چودھری نے کچھ تیاری کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے سامنے نکات اٹھانے کی۔ مرکزیت حاصل ہے اس خط کو، جو پہلے گمنام تھا، پھر یہ منظر عام پہ آیا، پھر اس کے مندرجات پارشلی کچھ سامنے آئے، پھر اس کو چھپایا گیا، پھر اس کو کہیں پیش کیا گیا، کچھ کھولا گیا۔ ابھی تک اس خط کو مکمل طور پہ پوری قوم کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ ابھی اس کی جزیات ہیں، کلی طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ خط ہی بنیاد بنے گا خان کے اس معاملے سے نکلنے کا۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔